عثمان لالا اس خطے میں بو کے گیا ہے. ہم برادر قوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زمین شریک ہے، پہاڑ شریک ہے، دریا شریک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک ہے، شہرستان شریک اور قبرستان شریک ہے. بلوچ اور پشتون گوشت اور ناخن کی طرح ہیں. ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پیدا کی گئی تھی، لیکن آج دنیا جب اتنی آگے گئی ہے، جب آپ نے دیکھا عثمان لالا کی شہادت کا واقعہ ہوا، میں آپ کو الفیہ بتاتا ہوں. جتنے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے ہیں ٹپکے ہیں، اتنے ہی کسی بلوچ ماں اور بہن کے آنکھوں سے بھی آنسو بہے اور ٹپکے ہیں. اس میں کوئی کمی نہیں تھی. درد کی شدت میں، دکھ کی شدت میں کوئی کمی نہیں تھی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا فرق تھا. یہ ایک ایسے انسان تھے، ایک ایسے شخص تھے، ایک ایسے خیرخواہ تھے جس کے لیے قدرت نے ہر دل میں جگہ بنائی. وہ گئے نہیں تھے، وہ ہر گاؤں گلی بیابان میں گئے نہیں تھے، لیکن ان کی اس محبت کی وجہ سے وہ بلوچستان کے ہر علاقے تک پہنچ گئے. جو ہمارے درمیان چھوٹی موٹی دراڑیں تھیں، عثمان لالا کی شہادت نے اس کو بہت کم کر دیا، ختم نہیں کیا ابھی تک. وہ ایک پیغام، وہ ایک بیج بو کے گئے. اب ہمارے درمیان جو دراڑیں ہیں، ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کو مکمل ختم کرنے کی ذمہ داری نوجوان نسل پہ ہے، خوشحال خان پہ ہے، اور اس طرح کی اور لاکھوں خوشحال خان جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہیں، کہ ہم نے آج کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر اپنے قومی مقاصد کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا نہیں کرنا ہے. ہماری منزل ایک، ہمارا سفر ایک، ہماری تکالیف ایک، ہماری مشکلات ایک. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایسا گھر اور کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا گاؤں بتائیں جہاں پر لاشیں نہیں جاتی سوالیہ نشان کے ساتھ. اس طرح مولوی نور اللہ صاحب نے کہا کہ زندگی اور موت یہ انسان کے بس میں نہیں. جتنے دن ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے موت کا ایک دن تو مقرر کیا ہوا ہے، لیکن کچھ اموات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جبراً کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قوم کے خطے کے عوام کے مقصد اور مفادات کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا رستہ روکنے کے لیے. شہید عثمان لالا کی شہادت ہو یا بلوچستان میں سینکڑوں ہزاروں اور شہداء ہوں، بلوچستان کے سارے شہداء کا لہو ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ جواب مانگتا ہے ریاست سے، یہ جواب مانگتا ہے اس مملکت سے، یہ جواب مانگتا ہے اس حکومت سے جس میں ہمارے لوگوں کا خون پسینہ شامل ہے. اس ریاست کے قیام میں، انگریزی استعمال سے نجات میں عثمان لالا کے آباء و اجداد کی جدوجہد شامل ہے، ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے. ہم نے آزادی اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم تحفظ سے رہیں، حفاظت سے رہیں، امن سے رہیں، ہمیں کسی کا خوف نہ ہو. ہماری لاشیں اس طرح ہمارے گھروں میں جو ہیں وہ گرائی نہ جائیں، پہاڑوں پہ گرائی نہ جائیں، بے گور و کفن ہمیں سڑکوں پہ نہ پھینکا جائے. اگر اس ریاست اور اس حکومت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس آزادی کے لیے قربانی دی ہے تو وہ آزادی کا سورج ابھی تک ہمارے لیے طلوع نہیں ہوا. ہم سڑکوں پر بھی خوف کا شکار، ہم اپنے گھر میں بھی خوف کا شکار، ہم بازاروں میں بھی خوف کا شکار، ہم اسکولوں میں بھی خوف کا شکار، ہم کالجوں میں بھی خوف کا شکار، ہم اپنے قبرستانوں میں بھی ہم سکون سے ہمارے مردے جو ہے وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے. اور یہ آلات ہماری طرف سے پیدا کرنا نہیں ہے، نہ خداوند تبارک تعالیٰ نے کتاب میں ہمارے لیے یہ آلات پیدا کیے یا لکھے ہیں کہ یہ قوم اسی طرح دکھ، آنسو، پریشانی، تکلیف اور رنج سے گزرے. کہیں پر بھی کسی کتاب میں یہ درج نہیں ہے کہ بلوچ اور پشتون کے جو اکابرین وہ شہید ہوتے رہے. بلوچوں کی مائیں اور پشتونوں کی مائیں، ان کے دوپٹے ہمیشہ آنسو سے تر رہے اور ان کے نوجوان کندھے اپنے لاشیں اٹھاتے رہے. یہ کہیں پر بھی نہیں. اس ریاست اور حکومت کو یہ معاملات سمجھنا ہوگا. بلوچوں اور پشتونوں کے دل اور دماغ دونوں ریاست کی ان پالیسیوں سے بہت دور ہیں، بہت نالاں ہیں. یہ موقع ایسا نہیں ہے، اذان بھی ہے. خداوند تبارک تعالیٰ عثمان لالا کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور میں ایک دفعہ پھر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے اس مقصد میں ان کی طرح ثابت قدم رہنے اور بلوچستان کے عوام کی، بلوچ، پشتون اور اس خطے میں رہنے والے دیگر مظلوم اور محکوم اقوام کے تمام خدمات کرنے کا جو ہے ہم سب کو اسی طرح موقع دے جو انہوں نے شہید عثمان لالا کو دیا. والسلام. مہربانی
وسلدي بعد جمعية علماء الإسلام MP يونس عزيز صار كل جديد واسمعنا فاتحة بعد كل من يونس عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جیسے ثنا بھائی نے کہا کہ ہمارے آنے میں اپوزیشن کے دوستوں کے آنے میں تاخیر جو ہوئی وہ ایک سمجھ ایک حادثے کی وجہ سے جو اس قوم پہ ہم اپوزیشن کو 15 دن تک جیل میں بند کیا گیا تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئے. عثمان لالا کو میں اپنے طرف سے اپنے حلقہ خزدار عوام کی طرف سے میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان سب کی طرف سے اپنے حلقے کی طرف سے میں آج یہاں آپ کے درمیان آیا ہوں. بھلے عثمان لالا کو آپ اس کا وارث ہو, اس کے جائیداد کے وارث ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ صرف جائیداد کے وارث ہو اور اس کی سیاست کا وارث بلوچ قوم اور پشتون, کیونکہ اس نے میرا اس سے اتنا واسطہ نہیں تھا, کبھی کبھی ملتے تھے, کوئی گہرائی بھی اس سے واسطہ نہیں تھا, لیکن بخدا اس نے جو ہمارے دلوں پہ اس نے راج کیا تھا اور آج ہماری قوم نے, بلوچ قوم نے, پشتون قوم نے اور مظلوموں کے لیے جو اس نے آواز اٹھائی تھی, میرے خیال میں جتنے آنسو یہاں مسلم باغ میں اس کے لیے بہے ہیں اتنے آنسو ہمارے حلقوں میں اس کے لیے. عثمان لالا کی خدمات کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. عثمان لالا نے ہمارے لیے, آپ کے لیے, بلوچ قوم کے لیے, پشتون قوم کے لیے جو شہادت اس کو نصیب ہوا, میں کہتا ہوں کہ اس شہادت کی وجہ سے ہمارے جو دو قومیں تھے بلوچ اور پشتون, ہمیں جو انہوں نے نزدیک کر دیا اور ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں چھوٹی موٹی تھی ان سب کو اس نے دور کرنے کی کوشش کی. جیسے سنا نے کہا کہ ابھی ذمہ داری آپ کے سر پہ آ رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ دونوں قومیں اور عثمان لالا کی خدمات کو میرے خیال میں کبھی بھی بلا نہیں سکیں گے, اور جتنا یہاں پہ مسلم باغ میں اس کے لیے اشبار رہے ہیں, میرے خیال میں ہر بلوچ کی ماں, ہر بہن, ہر گھر میں اس کے لیے ماں. میں اپنے جماعت کی طرف سے, اپنے حلقے کی طرف سے, خزدار کی طرف سے ایک بار پھر میں اپنے عثمان لالا کی فیملی سے اور خاص کر آپ سے میں دلی ہمدردی رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دے. زندگی موت یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اس نے جو شہادت پائی ہے اس شہادت کو میں اور آپ نہیں بلا سکتے. مهرباني وزیر صاحب. وسلدي بعد بلوچستان نشنل پارٹی مرکزی رہنما MP اپوزیشن دوی پارلیمانی لیڈر نصیر شاوانی تا بلند خوزی عثمان لالا خپل مجلسی نصیر شاوانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ لوگوں کی اجازت سے چاہوں گا کہ اردو میں کچھ بولوں. پشتو تو بول اور سمجھ سکتا ہوں, لیکن شاید اس میں وہ روانی نہ رہے. سب سے پہلے شہید عثمان لالا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس نے جس بہادری سے محکوم اقوام کی نمائندگی کی اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے 2 دن قبل ہمارے اپوزیشن کے کیمپ میں آ کر جس تقریر کا میرے خیال میں وہ ان کی زندگی کا آخری تقریر تھا اور ہمیشہ ریکارڈ پہ رہے گا. زندگی تو آنی جانے والی چیز ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. لیکن کچھ لوگ
चले जाने के बाद भी हमेशा तारीख में जिंदा रहते हैं और कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि वो रहती दुनिया तक याद रहता है। उस्मान लाला से बहुत सारी वाबस्तगियाँ थी। जब हम ज़मींदारों के हवाले से इस्लामाबाद गए, वहाँ पे हमारी एक एहतजाज का प्रोग्राम था। तो हमारा ये प्रोग्राम था कि हम पार्टियों से भी मिलेंगे। तो उस हवाले से जब उस्मान लाला से हमारी मीटिंग हुई, बहुत सारी MNA सेनेटर से हमारी बातें हुई कि हम लोग इस तरह कोई एहतजाज करने जा रहा है। अगर उससे कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर शायद 1-2 दिन में हम पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। तो बहुत सारे अच्छे पार्लियामेंटेरियन इस बात का इज़हार किया कि नवाज शरीफ से तो यहाँ महीनों कोई नहीं मिल सकता, उसके अपने MNAs भी महीनों इंतज़ार करते हैं। तो जब मैंने उस्मान लाला को कहा कि अगर मिल सकते हैं तो ठीक है, मेरे ख्याल में दोपहर को हमारी मुलाकात हुई लाला से। उसने मेरा नंबर ले लिया, मुझे मगरिब पर कह दिया कि मलिक साहब कल 3 बजे आप लोगों की मुलाकात है और मैं और हमारे दोस्त आपके साथ होंगे। तो 15 मेंबरान थे, तो उसने मुझे कहा कि अपने नामों को मुझे मैसेज करें। तो जिस तरह मैंने कहा कि उसने न सिर्फ महकूम अक़वाम पश्तून कौम की नुमाइंदगी की, बल्कि महकूम अक़वाम की भी नुमाइंदगी की, मुझे खुशी इस बात की भी है कि लाला की मैयत बाई रोड जब बलोच इलाकों से गुजर गई तो एक नई तारीख रकम हुई कि जिस तरह बलोच अवाम ने भी उनकी इस्तकबाल किया और उनको खिराज तहसीन पेश किया। और बलोच पश्तून अक़वाम के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी, जो दूरियाँ थी, मेरे ख्याल में उस्मान लाला की शहादत के बाद वो अब बिल्कुल एक भाई की हैसियत और बाहम जो इनकी बिरादराना तारीखी जो रवाबित थे एक बार फिर दोबारा जिंदा हो चुके हैं। और सेनेट के अंदर बलूचिस्तान से जितनी भी नुमाइंदगी दौर में लाला ने जो सेनेट के अंदर उसकी जो तकरीरी है, उसमें जो खासकर बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़यात हुए, जिस तरह आयात बलोच का वाक़या हुआ और उसके बाद उस्मान लाला की तकरीर या साहिवाल के वाक़े के बाद या कहीं पे पश्तून अक़वाम या बॉर्डर की या चमन का वाक़या, मेरे ख्याल में कोई बलूचिस्तान के अलावा इस मुल्क का कोई ऐसा वाक़या जहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हों और उस ऐवान बाला में जो है उस्मान लाला उठकर उन कौमों की नुमाइंदगी नहीं की हो। तो ये लाला सिर्फ पश्तून कौम परस्त नहीं था, बल्कि महकूम अक़वाम का एक नुमाइंदा था और हर कौम खुसूसन बलूचिस्तान उसकी कमी को जो है रहती दुनिया तक उसकी कमी को महसूस करेगी। खुदा करे कि उनके लवाकिन, उनके फर्जंद, उनके पसमानदगान, उनकी पार्टी लाला के नक्शे कदम पर चलकर उसकी उस जद्दोजहद, उसकी उस कोशिश जो उन्होंने एक इब्तिदा की थी, उसको ज़िंदा रखे। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और उनकी पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और खुसूसन सरदार अख्तर मेंगल की तरफ से भी मैं तहज़ियत का इज़हार करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी कहा कि मैं इस मुल्क से बाहर होने की वजह से मैं ज़रूर जब आ जाऊँगा इंशाअल्लाह लाला की उस पर तहज़ियत करूँगा, लेकिन पार्टी की तरफ से आप लोग ज़रूर। और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि लाला का जिस तरह सनाजान ने कहा जनाजे में शरीक न होने का, उन दिनों हम लोग खाने में थे और हमारे वो
इम्तिहान का मरहला था कि हमने गिरफ्तारी दे चुकी थी, हम निकल भी नहीं सकते थे, तो वो जनाजे में शिरकत न करने का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। एक दफ़ा फिर मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और उनकी पसमानदगान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। बहुत मेहरबानी। मेहरबानी मिस्टर शवानी साहब। बाद बलुचिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर जमील इस्लाम मरकजी रहनुमा मलिक सिकंदर खान एडवोकेट उस्मान अला शौकत पर असल में इजलास की। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قدرمن واجدانو ترټول زمخه ورب العالمین ته داس په دعا یم چې الله پاک د عثمان خان شهید ته په جوار رحمت کې ځای ورکړي، که د ده یو شر باقي رب العالمین دې عفو ورته وکړي. اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه. اللهم اغفره